قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ فریدی تاریخ کے وہ مورے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جن کی موجودگی میں آن لوٹا اور یہ کلیپنگ کرتے رہے، یہ تالیاں بجاتے رہے۔ اور پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ جو یہ موجودہ گورنمنٹ ہے فارم 47 کی سو کالڈ گورنمنٹ، جس طریقے کے ساتھ ظلم کر رہی تھی، انسانوں پہ ظلم کر رہی تھی، فنڈامنٹل رائٹس کا کلا کما کر رہی تھی، لیکن اب انہوں نے پرندوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ لاہور میں ایک پرندوں کی بڑی مارکیٹ جو ہے اس کو راتوں رات ختم کر دیا گیا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کیا یہ جو ابھی پرواز ان کی جاری ہے، شہباز کی پرواز، کیا اس میں کوتاہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو سوال کر رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، آج کی ٹاپ سٹوریز پہ بات کرتے ہیں، پچھلے 12-14 گھنٹوں میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، آج یوم اقبال ہے اور پورے پاکستان میں یوم اقبال منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اس پہ بات کریں گے، اور بات ہم کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم کال ہے۔ یہ کال کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ وزیر اعظم کی ایک ٹویٹ آئی ہے، وہ ٹویٹ کیا ہے اور کیا وہ ٹویٹ جو ہے وہ محض ایک سیاسی سٹنٹ ہے یا کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور سپریم کورٹ کا کردار جو ہے وہ اب کیا ہوگا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور موجودہ ججز جو ہیں انہوں نے اپنا 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کردار ادا کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا، جسٹس یحییٰ فریدی کا کیا کردار رہا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ جو یہ موجودہ گورنمنٹ ہے فارم 47 کی سو کالڈ گورنمنٹ، جس طریقے کے ساتھ ظلم کر رہی تھی، انسانوں پہ ظلم کر رہی تھی، فنڈامنٹل رائٹس کا کلا کما کر رہی تھی، لیکن اب انہوں نے پرندوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ لاہور میں ایک پرندوں کی بڑی مارکیٹ جو ہے اس کو راتوں رات ختم کر دیا گیا، اور اس میں بہت سے پرندے جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا۔ اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے ناظرین کرام، یوم اقبال منایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل پاکستان کی جو وفاقی کابینہ ہے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی، اور دوسری طرف ہم آج یوم اقبال منا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یوم اقبال بیسیکلی حضرت اقبال کا نظریہ اور حضرت علامہ اقبال کا جو ایک منشور تھا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں پتا ہونا چاہیے حضرت علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ کیا میں آج پوچھتا ہوں آپ سے کہ پاکستان کا یہ خواب دیکھا تھا حضرت علامہ اقبال نے کہ یہاں 27ویں آئینی ترمیم بھی ہوگی، اور جس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کی اصلاحات اس میں لائیں گے، اپنی مرضی کی تجاویز اس میں دیں گے اور مرضی کی ترامیم کروائیں گے؟ اور جو 72 میں آئین بنا ذوالفقار علی بھٹو نے سارے پاکستانی کو، ساری اکائیوں کو، سارے لوگوں کو، سارے لیڈرز کو ملا کے جو آئین بنایا تھا، اور یہ مل کے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو اپاہج کر دیں گے، اس کا کلا کما کر دیں گے، اس کو زخمی کر دیں گے، زخموں سے چور کر دیں گے۔ کبھی علامہ اقبال نے یہ سوچا تھا؟ ان کا تو نظریہ یہ تھا، خود ہی انہوں نے کہا تھا نا کہ مطلب کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کیا یہ جو ابھی پرواز ان کی جاری ہے، شہباز کی پرواز، کیا اس میں کوتاہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو سوال کر رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے آج، اور وہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس کی جو پامالی ہوئی ہے اس کے خلاف ہے۔ آج 8:30 بجے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پاکستان تحریک انصاف کے ماننے والے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ باہر نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، اور وہ ایک ہی نعرہ لگائیں گے پورے 8:30 بجے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا اس دستور کے خلاف، اس آئین کے خلاف، اور یہ جو ترمیم ہے اس کو میں نہیں مانتا۔ یہ وہ نعرے لگائیں گے، اور اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے یہ ایک بات رات کو واضح کی اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہ یہ آغاز سمجھو، اس کو شروعات سمجھو، کیونکہ ہم نے اس کا آغاز کرنا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے، ہم نے اس مشن کا آغاز کرنا ہے، اس نئی جدوجہد کا آغاز کرنا ہے، اس مہم کا آغاز کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں
کہ کیا اب بھی نہیں یہ قوم نکلتی، یا کیا اب بھی اس قوم کو نہیں نکلنا چاہیے، اب بھی بیٹھے رہنا چاہیے کہ اس طرح اپنی مرضی کے ساتھ ترامیم کی جا رہی ہیں، اور وہ ایسی ترامیم آپ سن کے حیران ہو رہے ہیں، آپ سن کے لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار دیکھیں اتنے ڈر گئے ہیں ایک قیدی سے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، اس سے اتنا ڈر گئے اور اپنی مرضی کی ترامیم کر رہے ہیں۔ اس پہ بھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کی ٹویٹ آئی ہے جی، انہوں نے کہا جی میں باہر ایک دورے پہ گیا تھا اور واپسی پہ مجھے پتا چلا کہ کابینہ نے وزیر اعظم کی بھی جو ہے استثناء کی جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ ایڈ کی ہے، لیکن میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ بھی ایک وقت میں نعرہ لگاتے تھے نا حبیب جالب صاحب کا، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی مجھے نہیں ضرورت، میں وزیر اعظم ہوں، عوامی ووٹوں سے آیا ہوں، عوام کی طاقت سے آیا ہوں، مجھے نہیں چاہیے کوئی ترمیم نہیں چاہیے میرے لیے، اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں یا صدر مملکت صاحب ہیں وہ اپنے لیے ترمیم بنوائیں، میں نہیں کرنی۔ لیکن اس میں بات میں یہ انہوں نے کیوں بات کی، یہ اس لیے کی کیونکہ عمران خان صاحب نے سیدھا باہر آ جانا تھا، اگر یہ ترمیم پاس کرتے تو خان صاحب نے باہر آ جانا تھا، اور اگر انہوں نے خان صاحب نے باہر آ جانا تھا تو انہوں نے پھر کہاں جانا تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ دیکھیں ہر اس جگہ پہ جہاں عمران خان صاحب کا نام آتا ہے یہ ڈر جاتے ہیں، یہ سہم جاتے ہیں، ان کو ڈر لگ جاتا ہے، ہائے خان آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، خان آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ خان کو 8 فروری 2024 کو عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے، اور آپ نے 9 مئی کی بات کی تھی، 9 مئی کے بعد ان کو بھاری اکثریت میں ووٹ ملے ہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ جمہور نے ایک پاکستانیت ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پاکستانی ہونے کا انہوں نے ایک پرچار کیا تھا کہ وہ ایک لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ نے بھی اس کو ماننا تھا، آپ نے نہیں مانا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس پہ کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو موجودہ جو ڈھانچہ ہے اس پہ اب دیکھ کے ترس آتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اب شاید یہ شادی ہال بن جائے گا اور شاید مارکی بن جائے گی، مطلب اس کے لوگ تو اب نام سوشل میڈیا پہ رکھنے لگ گئے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ دستور مارکی، کوئی کہہ رہا ہے سپریم شادی ہال، یا کوئی اس طرح کہہ رہا ہے۔ مطلب سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو طاقت ہے اس کو منوائے پورے ملک میں، اور وہ سب سے مقدم ادارہ ہوتا ہے، سب سے باعزت ادارہ ہوتا ہے، اس کے سامنے ہم سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، ججز کے سامنے اور چیف جسٹس کے سامنے۔ لیکن ان ادوار میں جس طریقے کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کردار آپ کے سامنے رہا ہے، بطور پاکستانی شرم سے سر جھک جاتے ہیں۔ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، وہ کتاب لے کے کھڑے تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر، تو اسی آئین کو وہ جو کتاب لے کے کھڑے تھے اسی کا جو پامالی ہوئی ہے، ایک لفظ بولا ہے اس پہ، ایک بیان آیا اس پہ کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور کون سی آپ کی دو تہائی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ووٹ توڑ کے لوگوں کو نااہل کر کے خان کو اندر کر کے انتخابی نشان چھین کے اور ان کی جو مخصوص نشستیں وہ بھی چھین کے یہ آپ جمہوریت پاکستان میں آگے لانا چاہتے ہیں، اور اس پہ آپ کا دعویٰ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ افریدی تاریخ کے وہ مورے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جن کی موجودگی میں آن لٹا اور یہ کلیپنگ کرتے رہے، یہ تالیاں بجاتے رہے۔ پرندوں پہ جو ظلم ہوا ہے یہ اپنی ایک تاریخ ہے، اور یہ تاریخ رقم ہوگی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ گولیاں چلی، ٹی ایل پی کے کارکنان پہ گولیاں چلی، فنڈامنٹل رائٹس کے کلا کما ہوا، اور اب جو لاہور میں پرندوں پہ ظلم ہوا، پرندوں کی مارکیٹ راتوں رات تباہ کر دی گئی، یہ چارج شیٹ ہے، یقیناً آپ میری بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ اس گورنمنٹ کے خاتمے کی وجہ بنے گی۔ کارکنان پہ گولیاں چلانا، ان کی لاشیں غائب کرنا، میں نہیں کہہ رہا، یہ وکلا کہہ رہے ہیں، آپ ان کی باتیں نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس کا کلا کما ہوا ہے، خواتین اب بھی جیلوں کے اندر پڑی ہیں، آپ کو پتا ہے جس طریقے کے ساتھ ایک انسانی پامالی پاکستان میں جاری ہے آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو پرندوں کو راتوں رات ان پہ ظلم کیا گیا ہے اور 1500 خاندانوں کو بے گھر کیا گیا ہے، ان کی جو نسلیں اس کام پہ جو لگی ہوئی تھی، ان کا خاندانی کام تھا، ان کو برباد کیا گیا ہے، یہ چارج شیٹ ہے اس گورنمنٹ کے خلاف، اور یہی اس گورنمنٹ کے خاتمے کی وجہ بنے گی۔